अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली खान। रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया और ये भूल गया कि आगे पाक फ़ौज उसके इंतज़ार में है। पाक फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय जदीद तरीन राफेल तैयारे मार गिराए, सुखोई M30 मार गिराया, जिस पर भारत बौखलाहट का शिकार हुआ और उसके बाद उसने बेजा इल्ज़ामात और झूठा प्रोपेगेंडा जो है अपने मीडिया के ज़रिए शुरू कर दिया पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और भारतीय मीडिया ने इस हद तक झूठी खबरें फैला दी कि उन्होंने लाहौर और कराची को फ़तह कर लिया है। पाकिस्तान में जो अवाम है, जो कौम है, उसका जज्बा जो है वो आसमान को छू रहा है और सब ही पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ लड़ने को, जान देने को तैयार हैं। अभी भी रैलियां निकल रही हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। अभी भी मेरे पीछे एक रैली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फिर बताइएगा, पाक फ़ौज ने जो जवाबी कार्रवाई की है, दुश्मन के जो दांत खट्टे किए हैं, उनके तैयारे गिराए हैं, चौकियाँ तबाह की हैं, उनको सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? पाक फ़ौज के साथ किस तरीके से इजहार मोहब्बत का इजहार करेंगे? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी दिफाई सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और दुनिया इस चीज़ को अब तस्लीम कर चुकी है। आलमी मीडिया इस चीज़ को मान चुका है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो दुनिया में कोई भी किसी भी किस्म का जदीद तरीन तैयारा हो और उसको चलाने की भी सलाहियत रखते हैं और दुश्मन को गिराने की भी सलाहियत रखते हैं। इंडिया बौखला चुका है। इंडिया ने बहुत कोशिश की है, 3 रातें गुजर चुकी हैं, आप देख चुके हैं कि इंडिया का जो सहाफ़ती मीडिया है या इंडिया की जो सहाफ़त है वो शर्मिंदा हो चुकी है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त मजाक उड़ा रहा है इंडिया का, और इंडिया इस वक्त जो है वो अपनी बौखलाहट में आकर मुसलसल झूठ बोल रहा है और उसका झूठ का पर्दा चाक हो चुका है। पाकिस्तानी पायलट्स ने ये साबित कर दिया है, हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, एक पेज पर हैं, आसिम मुनीर साहब के साथ हैं कि वो आगे बढ़ें। पूरी कौम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। अच्छा, आप बताएंगे कि भारत ने जो क्लेम किया कि जी हमने पाकिस्तान पे बड़ा हमला किया है, क्या समझते हैं? बुज़दिलाना हरकत नहीं थी कि रात की तारीकी में मासूम बच्चों के ऊपर भारत ने अटैक किया और उसके बाद जो पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई दी है और जो राफेल तैयारे गिराए हैं, जिस पर बहुत ही गरूर था भारत को, उसके हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाक फ़ौज के साथ हैं और इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं और ये बुज़दिलाना हरकत कर रहे हैं, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये ना समझें कि हम कमज़ोर कौम हैं। इंशाल्लाह हम इनको बताएंगे हम क्या कौम हैं और इंशाल्लाह ये सब कुछ जानते हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। मज़ीद लोग भी यहाँ पर रैली में मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, पाक फ़ौज से इज़हार मोहब्बत के लिए आप यहाँ पर आए हैं, कैसा जज्बा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो पहले दिन से मोदी के लिए तैयार खड़े हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। हमारी पूरी 24 करोड़ आवाम पाक फ़ौज के साथ है। अगर मोदी को कोई भूल है तो अगर हमारे साथ लड़ना चाहता है तो बुज़दिलाना कोशिश ना करे, रात के अंधेरे में आए, दिन की रोशनी में आए, हमारे साथ मुकाबला करे। इसको बताना चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फ़ौज तुम्हारे साथ क्या हशर करने वाली है। उसके अपने तैयारों पे नाज था, पाक फ़ौज ने, हमारी एयर फोर्स ने उसको बता दिया है कि तुम जितने जदीद टेक्नोलॉजी के लेके आओ अपने तैयारे या जो भी मज़ाइल लेके आओगे तो हम 5 मिनट में आपके नस्ल नबूद कर देंगे। और इंशाल्लाह हम जनरल आसिम मुनीर साहब को कहना चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, हाँ, सारी कौम उसके साथ है। सबसे पहले मैं पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और पाकिस्तानी अच्छी फ़ौज होने का सबूत पेश किया है। इंडिया के बुज़दिलाना जो हमला किया था
اس کو بھرپور جواب دیا اور انڈیا کو بتا دیا ہے کہ آپ راہ کی تریخی میں آئیں، چھپ کر آئیں یا اجالے میں آئیں، ہم پھر بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت ہم تیار ہیں اور تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ریلی نکالنے کا مقصد انڈیا کو ایک باور کرانا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر جو جذبہ جہاد ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ مسلم قوم ختم ہو گئی ہے، ہم زندہ ہیں، ہم آباء و اجداد کی تاریخ کو دہراتے ہوئے انشاءاللہ انڈیا کے دلی مقام تک جائیں گے۔ آپ آئیں بارڈر پر، ہم بارڈر پہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے ہماری پاک فوج ہوگی، ہم پاک فوج کا شانہ بشانہ انشاءاللہ آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو دین کو تارہ دکھا دیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان میں مسلم قوم زندہ ہے، مسلم قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور انڈیا جیسے بزدل دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کی عوام اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جہاں ہمارے فوجی جوان کا خون گرے گا وہاں پر ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور انڈیا جو بزدلانہ حملے کر رہا ہے آئے اور فرنٹ پر آ کر ہم سے لڑے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام جذبہ ایمانی کے ساتھ ان کے ساتھ ٹکرانے کی خاصیت رکھتی ہے اور پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا تو جذبہ ہے شہادت، ان کو تو شہادت چاہیے، وہ تو ہر نماز میں ہر دعا میں شہادت کی دعا کرتے ہیں اور اس لیے ہم انڈیا کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف میلی آنکھ نکال ڈالو گے تو ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے۔ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی جانب سے بھی ریلی نکالی جا رہی ہے اور پاک فوج کو بھرپور محبت کا اظہار دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ایکس آفیسرز بھی ساتھ ہیں۔ ایکس بریگیڈیئر کیسر مہے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیسا مورال ہے آپ کا، کیسا جذبہ ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، آپ نے دیکھ لیا جو ہمارے اس وقت ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں اور سول سوسائٹی ان کا مورائل کیا ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جہاں پہ حافظ سید آصف منیر صاحب ہمارے آرمی چیف جہاں پہ 2 میزائل گرائیں گے ادھر ہمارا ایک یہ ڈنڈا بھی پڑے گا مودی کے سر کے اوپر۔ ہم بڑا واضح انڈیا کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ بعض جو ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہمیں اس ریسٹرینٹ کے ساتھ رہنے دو ورنہ بھرپور جواب دیا جائے گا اور صرف میزائل اور جہاز نہیں آئیں گے، یہ ڈنڈے بھی آپ کے سر پہ بکھیں گے۔ سر انڈیا بڑا جھوٹ کا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے لاہور پہ ہم نے قبضہ کر لیا، کراچی کا پورٹ ہم نے تباہ کر دیا۔ جھوٹے انڈیا کے میڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، جھوٹ کی کوئی نہیں ہوتی، لائف ہی نہیں ہوتی اور جو کچھ انڈین میڈیا اور جو ان کے سوشل میڈیا ٹرولرز کر رہے ہیں وہ پلندہ جھوٹ کا ہے اور وہ بھی ایسا ہر ایک کو واضح ہو رہا ہے اور فیک چیزیں چل رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے اور ہمیں اپنی سول اور ملٹری قیادت پہ پورا یقین ہے۔ ہم اپنے ڈنڈے اٹھا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں حکم دے آصف منیر صاحب کہاں پہنچ رہے ہیں، ہم سب پہنچیں گے۔ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہے اور مودی کتے کی خاطر ہم نکلے ہوئے ہیں اور اس کو بتائیں گے۔ یہ جو ابھی یہ بار بار یہ رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے نا، اس کو ہم دن کے اجالے میں بتائیں گے اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم سارے نکلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں اور یہ بتا دیں ہماری میڈیا اس وقت جو اس کی میڈیا بھونک رہی ہے نا، اسی طرح جو ہے نا آپ ان کو بتائیں کہ ہماری پوری عوام جو ہے نا اس وقت پاکستان اور فوج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ بیسیکلی پاکستان کی خاطر ہے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں سارے، دل و جان سے ہم اس فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ فوج اس پاکستان کا دفاع کر رہی ہے اور پاکستان کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ سب اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ریلی میں بڑی تعداد میں شہری بھی شریک ہیں۔ ایک جو صاحب ہیں وہ گاڑی سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا بلند ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ پاک فوج نے جیسی بھرپور کارروائی کی ہے، کیسا جذبہ ہے آپ کا؟ پاک فوج نے جو کاروائی کی موقع کی مناسبت سے اس نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ ابھی یہ تو ہلکا سا ایک ٹریلر تھا، ابھی تو آگے فلم باقی ہے اور دیکھیں گے، انڈیا دیکھے گا کہ اس نے کس طرح پنگا لیا ہے اور اس کو اس کا بھرپور طریقے سے جواب ملے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ مودی کی نسلیں یاد کریں گی کہ اس بنیے نے کیسے پنگا لیا پاکستان کے ساتھ۔ مسلمانوں کا جذبہ
मुसलमानों के आपस के इख्तलाफात तो हैं, लेकिन ऐसे मौके पे सब इकट्ठे हैं। कभी भी आप उनको देखोगे कि उनके कभी भी आपस में इख्तलाफात सब भूल के एक मौके पे एक बन के आप इंशाल्लाह हम इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब देंगे इंशाल्लाह हम पाकिस्तान अपनी आर्मी के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं हम, ठीक है। आसिम मुनीर साहब के साथ हैं। मैं एक आप खुद जो है ना रिटायर आर्मी से हूँ और अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह हम अपनी जान भी देंगे। और मोदी को ये पैगाम है कि वो ये समझता है, लेकिन हम बहुत इंशाल्लाह जो है ना उसको उसके अंदर घुस के उसको मारेंगे। हम कोई कमज़ोर, हमारा मुल्क इंशाल्लाह जो है ना कलमे की उस पर बना है और इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा यही जज्बा इतना है कि उसके लिए यही काफ़ी है। हम इकट्ठे हुए हैं फौज के शाना बशाना खड़े होने के लिए, और हमारे जवान शेर जवान आगे मार्चों पे है। इंशाल्लाह वो कामयाबी और नुसरत उनके नसीब में है। हम यहाँ इकट्ठे उनके साथ यकजहती के लिए हुए हैं और इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो हम ना अपने खून का आखिरी कतरा तक उनके लिए, फौज के लिए, मुल्क के लिए देंगे इंशाल्लाह। हमारी पाक आर्मी और हमारी पाक फौज और हमारी पाक अवाम इंशाअल्लाह ताला, इनमें एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक और सब नौजवान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनमें ईमानी जज्बा है। हम में शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए हर इंसान और मर्द औरत हम सब लोग तैयार हैं। और मोदी तेरे पास क्या है, तुम लानत की तरह मरोगे और दोज़ख में पूरी जिंदगी सड़ते रहोगे। और हम जब शहीद होंगे तो हमारे लिए सब कुछ होगा, अल्लाह ताला करम करेगा। आपको हमने साबित करके दिया है, आपके हमने जहाज भी गिरा दिए, आपके हमने डाउन भी गिरा दिए, हमने आपके कश्मीर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, आपके चमन पोस्टों के लोग भाग गए और सफेद झंडे लहरा रहे हैं और हमारी मिन्नत कर रहे हैं कि खुदा के लिए जो है ना हमारे साथ राजी ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद, और हमारे तमाम रिटायर्ड अफसर, जैसे सोल्जर और हमारी आवाम जिंदाबाद। भारत ने जो ये बुज़दिलाना इक़दाम किया है, इंशाअल्लाह इसकी वो मुँह की खाएगा अल्लाह ने चाहा तो। उसने जो हमारे बेगुनाह शहरियों को शहीद किया वो कभी रहेगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। उन शहीदों का खून भी रंग लाएगा और इंशाअल्लाह भारत जहन्नुम वासिल होगा। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे हमें फ्रंट फोर्स पे जाना पड़े, फ्रंट बॉर्डर्स पे जाना पड़े, विल गो देयर, विल सपोर्ट आवर फोर्सेस। और हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन एक ऐसा मैसेज दें कि ये दुश्मन बुज़दिल को नस्लों तक याद रहे। दिलो जान से अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरे तक अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम दुआओं में भी उनके साथ हैं। और किसी किस्म के भी अफवाज को हमारी मदद की ज़रूरत हुई तो हम फौरी तौर पर उनके साथ होंगे इंशाअल्लाह। पूरी कौम जो है पाक फौज के शाना बचाना खड़ी हुई है और हम दुश्मन की हर किस्म की जारियत के लिए अपनी कौम के साथ खड़े हैं और अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। हम इस मौके पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद है और हम अपनी फौज और उसके जो इदारे हैं उनके साथ शाना बशाना लड़ेंगे भी सही और आवाम की खिदमत भी करेंगे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे सब जो इकट्ठे हुए हैं, ये हम इस मौके पर भारत को पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे हैं और अपने मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी को देने से दरेग नहीं करेंगे। आज जो जोश जज्बा आप देख रहे हैं, और हम भारत को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पे कोई भी बुरी नज़र ना डाले, अगर कुछ भी करेगा तो जवाब देंगे। भारत ने पहले भी कई बार पाकिस्तान पे इस तरह हमले किए हैं, जैसे कि 1965 की जंग के बारे में भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कोई इकदाम नहीं उठाया, इंडिया ने पहले इकदाम उठाया और इंडिया ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसका और उनका मिशन ये था कि वो लाहौर में आगे नाश्ता करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने उनके इस गरूर तकब्बुर को तोड़ा। पाकिस्तान फ़ौज ने उनका भरपूर तरीके से मुकाबला किया, हिम्मत और हौसले से मुकाबला किया। 1965 की जंग में भी मेजर अजीज़ भट्टी जैसे शहीदों ने मिल के इस मुल्क की हिफाजत की थी। आज की रात में भी पाकिस्तान ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इनकी नाअहलियों का, जो इन्होंने रात को यहाँ पर जानलेवा इन पे हमला किए हैं भावलपुर में, अहमदपुर में, जो इंडिया ने रात की अंधेरे में ये इस पे बुज़दिली के साथ जो हमला किया है, पाकिस्तानी आर्मी ने एक रात के अंदर उनका मुंह तोड़ जवाब दे के दिखाया है। हमारा जो दुश्मन है वो बुज़दिल है, उसने रात की तारीखी में ये हमला किया है, बुज़दिलाना कार्रवाई की है। इंशाअल्लाह हमारी फ़ौज हमारे पाकिस्तानी दिन की रोशनी में इसको तारे दिखाएंगे और भरपूर कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी इंशाअल्लाह। और जो हमारी शहादतें हुई हैं ये इंशाअल्लाह कोई हमें इस पर दुख नहीं है, ये ग़ज़वा हिंद है, इसमें जो शहादतें हैं ये बहुत अजीम शहादतें हैं।
اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیز دے، ہم بھی جو جائیں بارڈر پہ اور انڈین آرمی کے ساتھ اور انڈیا کے خلاف جہاد کریں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو توفیق دی ہے کہ اس نے پہلے جاریت کر کے ہمیں اس کا ہمیں آواز دی ہے اور ہمیں للکارا ہے۔ ہم ان کی طرح مسجدوں کو نشانہ بنایا، ہم ان کی طرح ان کی عبادت گاہوں کو تو ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم ان کی افواج اور جن لوگوں نے ہمارے پاکستان کے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے ان کی عسکری قوتوں کو انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس جہاد کے بدلے میں یہ فریضے کا کام سر انجام دینے کا کام ہم سے لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے بدلے میں جو غزوہ ہند کی بعیدیں ہیں اس پر اللہ ہمیں شرکت کرنے کی توفیق دے، اور ہندو بنیے کو جو 1 کروڑ خداؤں کا پجاری ہے اس کو بھرپور جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہاد کے لیے قبول فرما لے۔ کافر جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہمارے اللہ کے فرمان کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، ان کا خون بہایا، کافر ہمارے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مودی جو مرضی کر لے، انشاءاللہ ہماری فوج کے برابر اس کی فوج نہیں ٹک سکتی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے کے ٹائم، یعنی کہ جس ٹائم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم حملہ کیا، یہ بزدلی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ، ہمارے فوجیوں کے ساتھ اگر جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو وہ دن کے وقت لڑے یا پھر بتا کے لڑے، انہوں نے نہ بتایا نہ کچھ، اور پھر بھی ہمارے الحمدللہ ہمارے فوجیوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہماری پاک فوج نے بھرپور ان کا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حرکت کرتے ہوئے پاکستان پہ جو حملہ کیا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے جو ہے بھارت کو بھرپور جواب دے کر بھارت کو بتا دیا ہے کہ پاکستان بھی جو ہے کسی سے کم نہیں ہے، اور جو ہے پوری قوم جو ہے وہ پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کی شانہ بشانہ ہے۔ اگر بھارت نے اب دوبارہ ایسی کوشش کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کہ مودی نے اپنا شوق پورا کیا اور ہمارے اوپر جو اس نے حملہ کیا اور جواب میں جو 6 جنگی طیاروں کا تحفہ ملبوں کا ہمارے سے لے کے گیا، تو یہ پیغام میرا خیال ہے مودی تک یہ پہنچ گیا کہ اگر وہ دوبارہ ہماری پاک سرزمین پر قدم رکھے گا تو ہم اس کے ہاتھ بھی کاٹیں گے اور اس کے پیر بھی کاٹیں گے۔ اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہماری قوم کا جو حوصلہ ہے اور جو ہمارا عزم ہے وہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے مودی، تم سن لو کہ تمہارا حشر ہم اس سے بھی برا کریں گے۔ دیکھیں، ایک فال فلیگ آپریشن کیا گیا پہلگام میں، اور پاکستان نے بڑپن کا مظاہرہ کیا کہ ہم تحقیقات کے لیے جو ہے وہ خود کو پیش کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی آپ تحقیقات کر لیں، لیکن بھارت نے بزدلانہ کام کیا اور تحقیقات سے بھاگ کر پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں بزدلانہ وار کیا، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ جو پاک فوج نے ان کو جواب دیا، ان کے جو رفائل طیارے تھے جن پہ وہ بڑا مان کرتے تھے وہ گرائے ہیں، تو ان کو ان کا جواب مل گیا، اور انشاءاللہ پاکستان نے ابھی صرف دفاع کا حق جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے، ابھی ہم نے اپنے جو اٹیک ہے اس کا حق استعمال نہیں کیا، اور انشاءاللہ وہ جلد کریں گے، اور بھارت کی جو نسلیں ہیں وہ بھی یاد رکھے گی کہ انہوں نے کس کے اوپر جو ہے حملہ کیا تھا۔ پاکستان نے مؤثر جواب دیا ہے اور تقریباً 900 بلین ڈالرز کا نقصان ابھی تک ہم انڈیا کو پہنچا چکے ہیں کہ رافیل طیارے جو ان کے پوری دنیا میں مشہور جنہیں سمجھا جاتا تھا 5th جنریشن طیارے تھے، ان کو اگر ہم نے مار گرایا تو سوچیں کہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے، اور اس چیز سے اب یہ انڈیا سمجھ لے کہ اب جو جواب ملے گا اسے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری پاک فوج کیا جواب دینے والی ہے، اور ان کے سوچوں میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ کس طریقے سے پاک فوج بلند کرے گی۔ بھارت جو ہے وہ باتوں سے ماننے والا ملک نہیں تھا، یہ ہیں لاتوں والے بھوت۔ تو جب پاک آرمی نے ایک اپنی لمبی لات جو ہے وہ بھارتی فوج کو ماری ہے، تو اس کے بعد ان کی چیخیں اور دھاڑیں جو ہے نا وہ پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہیں۔ اب دنیا کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں کسی طرح بچا لو، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی پاک آرمی نے جو ہے وہ عام شہریوں پر حملہ کیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز دیکھ لیں، وہاں پر بھارتی فوجی ہلاک ہے اور وہ بلبلا اٹھے اور وہ معافیا مانگ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے پاک فوج نے ہمارا جو ہے وہ تباہ و برباد ہمیں کر دیا ہے، ہم مر رہے ہیں، ہمیں بچا لو کسی طرح۔ اب پاؤں پڑنے کے لیے یہ تیار ہیں، لیکن پاک فوج ان کو چھوڑنے والی نہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا ہے جو مدرسے میں قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے، ان لوگوں نے ان کے اوپر بمباری کی ہے، تو اب ان کی تو جان بخشی ہونے والی نہیں، جتنا بھی یہ رو دھو لیں۔ آج جس طرح پاک فوج نے جوابی کارروائی کی ہے اس سے پوری قوم میں ایک خوشی کی لہر ہے، اور پاک فوج نے جو ہے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے، اور ہم انڈیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ
شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. اگر انڈیا نے دوبارہ کوئی جارحیت کی تو اس سے زیادہ سخت جواب ان کو دیکھنا پڑے گا. پاک فوج جو ہے اس نے بھرپور جواب دیا ہے. ہماری فورسز نے انڈیا کی بزدلانہ اور منافقانہ رویہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے لائے ہیں. ہماری افواج نے نہ کسی خاتون کو نشانہ بنایا ہے, نہ کسی بچے کو نشانہ بنایا ہے, اور دن کے اجالے میں انہوں نے وار کیا ہے. بھارت کی طرح چھپ کر وار نہیں کیا, جو کہ کافی اچھی بات ہے, اور اس سے پاکستان کا وقار جو ہے عالمی دنیا میں مزید بڑھا ہے. میں بینگا پاکستانی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے, ابھی بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. جذبہ ایمانی اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار یہ تمام پاکستانی شہری اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ تمام پاکستانی ایک ہو کر اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور سب ہی ریلیوں کی صورت میں مختلف علاقوں سے نکل رہے ہیں, اور سب کے ہاتھ میں پاکستانی پرچم ہے. کسی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں رہا. سب کا یہی کہنا ہے کہ آج ہم متحد ہیں اور صرف بھارت کے خلاف ایک جان ہو کر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بارڈر پہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور پاک فوج کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے بارڈر پر حاضر ہو جائیں گے. اپنے میزبان عمیر علی خان کو پروگرام عوام تک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.